السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حذیفہ شکیل۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی ایجوکیشنسٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس چینل کے بانی ڈاکٹر آصف ندیم صاحب۔ ناظرین، ہم آج ان کے گھر پر تشریف لائے ہیں ایک مختلف موضوع کے ساتھ، جس کا عنوان ہے انگریزی زبان کے لب و لہجے میں کون سی غلطیاں ہم کرتے ہیں، اس میں درستگی کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کے پہلا سوال کریں گے فوزان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بہت سے ایسے الفاظ انگریزی کی جو مشہور ہیں، ہم اس میں بولنے میں غلطی کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کا ایکسینٹ، ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ ہم اس کو غلط بولتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہم ان کو مختصر وقت میں کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور مزید انگلش لینگویج میں ہم کس طرح سے ایڈجسٹ کر کے ہم اس کو صحیح طرح سے بول سکتے ہیں۔ فوزان، بہت اہم سوال آپ کا۔ پاکستان میں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پورے ایشیا میں، انگریزی زبان کا جو ایک ہوا ہے کہ ہم ایشین اسے نہیں بول سکتے، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں اس جواب سے، یا طلباء کی اس بات سے کہ وہ بول نہیں سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ برطانیہ یا امریکہ میں موجود کوئی شخص ویسے ہی بول سکتا ہے جیسے کہ ہم بولتے ہیں۔ صرف چند باتیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی جو بات میں سمجھتا ہوں، جو نہ صرف طلباء و طالبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے، میرا کیونکہ تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، جہاں پہ ہم فیوچر ٹیچرز ڈیولپ کرتے ہیں، اور میں انہیں خاص طور پہ ٹیچنگ آف انگلش لینگویج جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں آغاز کرتا ہوں اس بات سے کہ ہم نے انگریزی کو بطور مضمون لیا۔ جس دن ہم نے یہ سوچ اپنی چھوڑ دی کہ انگریزی بطور مضمون نہیں بلکہ بطور زبان، تو ہم اس وقت اس زبان کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ بولنا شروع کر دیں۔ بڑی سادہ سی میں مثال دوں گا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بچپن سے اے بی سی ڈی پڑھی ہوگی، پڑھا ہے نا؟ جی بالکل۔ اے بی سی ڈی کو جب ہم لینگویج میں لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے بی سی ڈی دو الفابیٹس ہیں۔ جب ہم لینگویج میں لائیں گے تو الفابیٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لکھنے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہمارے استاد نے شروع کرا دیا اے بی سی ڈی ای ایف، اس نے شروع کر دیا اے فار ایپل، بی فار بٹر فلائی، اس قسم کی رائمز بچے کے ذہن میں انکلکیٹ ہو بچپن سے ہی۔ آپ کے ذہن میں بھی ایسے ہوگی کہ اے فار ایپل، بی فار بٹر فلائی، اگر کسی اچھے استاد نے کبھی پڑھایا بھی۔ اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارا اسٹوڈنٹ اس کو وہیں سے لے کے آتا ہے، اس کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ سی کی ایک اور ساؤنڈ بھی ہے، جی کی بھی ایک اور ساؤنڈ ہے۔ اب اس نے تو پڑھا اے بی سی ڈی ای ایف جی، جب وہ آئے گا پڑھنے کے لیے سی فار کیٹ، میں ایسے مثال دے رہا ہوں آپ کو، جب وہ آئے گا اور پڑھے گا سی فار کیٹ تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ سی تو یہ ساؤنڈ تھی، کھ ساؤنڈ کہاں سے؟ آپ کے ذہنوں میں بھی سوال شاید یہ آج اجاگر ہوا۔ اسی طرح سے جی فار گن، یہ کیا ہو گیا بھائی، گن کیسے ہو گئی؟ وہ ٹیچر نے تو اسے پڑھایا جی، ساؤنڈ آ گئی گ، ج اور گ کی آواز میں بہت بڑا ایک اختلاف ہے۔ اب ان اختلافات کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہمارے استاد، میں سب سے پہلے کہوں گا، اس میں غلطی شاگرد کی نہیں ہے، غلطی پڑھانے والے کی ہے۔ اگر اس نے آغاز کیا ہوتا کہ زبان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں ہم واؤلز اور کانسوننٹ ساؤنڈز کہتے ہیں، اس سے پہلے آتے ہیں کہ اگر یہ بھی چلے نہ بتائیں، کیونکہ واؤلز ساؤنڈز جو ہیں وہ تھوڑی مشکل ہے ان کا بیان کرنا، مختلف اساتذہ ایون جو انگلش میں ماسٹرز بھی ہیں ان کا لٹریچر پر تو عبور حاصل ہوتا ہے، لنگوسٹکس پہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس کا آغاز کریں اے پڑھانے کی بجائے اس کی ساؤنڈ پڑھائیں، آ، بی پڑھانے کی بجائے اس کی ساؤنڈ پڑھائیں، با، با۔ آپ میرے لبوں کو دیکھیں، ہم انہیں دو حصوں میں پھر تقسیم کرتے ہیں، مینر آف آرٹیکولیشن اور پلیس آف آرٹیکولیشن۔
प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मुंह देखें, गोलाई देखें, पा क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं ये बाइलिबियल, यानी इसमें मेरे दोनों होंठ पा कहते हुए मेरे दोनों होंठ बंद हो रहे हैं। और जब मैं अगला लफ्ज बोलूंगा ख, सी नहीं बल्कि ख, ख। इसी तरह से ड, ड, अगर आप यहाँ पे हाथ रखें ड, ड, ये वो आवाज है जिससे रेजोनेंस पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही? रेजोनेंस, मेरा नरखरा हिल रहा है। तो ऐसी आवाज़ों में जब हम डिफरेंस अपने स्टूडेंट को बता देंगे तो हमारे एक्सेंट का मसला हल हो जाएगा। बड़ा एक इसमें सादा सा, जैसे आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अब आपकी बुनियाद डाल दी मैंने कि लिंग्विस्टिक्स किस तरह से किन फुटिंग्स पे स्टैंड करती है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत से लफ्ज़ों में हम गलती कर जाते हैं। जैसे अब एक लफ्ज़ मैं आपके सामने बोलता हूँ AGE, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको आप? एज, बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया आपने। हम एक और लफ्ज़ देखते हैं जैसे FLAG, आप करें फ्लैग, कहाँ फ़र्क पाया आपने? इसी तरह से हम एक और अब इसको हम यूँ कह सकते हैं, मिसाल से पहले मैं इसकी वजाहत कर दूँ। इन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड्स। ख और ग दो साउंड्स हैं, उसकी साउंड भी है और ज साउंड भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड्स, इन्हें हम आमतौर पे कहते हैं। और गलती हम वहाँ कर जाते हैं, अब जैसे एक वर्ड है GIGANTIC, गाइगनेटिक, गालिबन आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन गलत। इस लफ्ज़ की जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो है जाइगेंटिक। जी, असूल ये है कि जब आप दो वाउल्स के दरमियान ऐसे किसी वर्ड को जिसकी सॉफ्ट और हार्ड साउंड है, दो वाउल्स के दरमियान लेके आएंगे तो आप उसकी हार्ड साउंड छोड़ देंगे, उसकी सॉफ्ट साउंड के साथ चलेंगे। जैसे अब आपने पीछे से लफ्ज़ देखे एज, जी देखा था ना, आपने खुद कहा कि जी ये तो एज है, जी क्या स्पेल किया था हमने? AGE, किसके दरमियान है? दो वाउल्स के दरमियान, 5 वाउल्स है ना जी, आ ए ई आई ओ यू। अब इसमें कौन से दो वाउल्स इस्तेमाल हुए? ए और ई। बीच में क्या था? जी। हमने कैसे उसको प्रोनाउंस किया? एक नहीं, एज। और दूसरा लफ्ज मैंने आपको बताया था फ्लैग। उसको हमने क्यों प्रोनाउंस किया? क्योंकि उसके आगे कोई वाउल साउंड नहीं। इसी तरह से मैं एक वर्ड आपसे डिस्कस करता हूँ, ACE, क्या हुआ? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? एस, सॉफ्ट साउंड आई। लेकिन अब एक और लफ्ज हम करते हैं BLACK, क्या बनेगा? अब आपने उसको सी ब्लास्ट क्यों नहीं कहा? समझ गए ना जी कि वजह क्या? छोटा सा असूल। इसी तरह से एक और जो मसला हमारे स्टूडेंट्स को पेश आता है कि वो अक्सर मजाक भी उड़ाया जाता है कि जी जो वर्ड्स के आखिर में ई आता है तो ऐसे जिनको प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं स्टूडेंट हमारे, वो उसे वैसे ही प्रोनाउंस कर देते हैं, जैसे ROTTE, रोटेट, है ना? इसे हम कहते हैं ये मैजिकल ई है। मैजिकल ई का काम क्या है कि ये आएगा तो आखिर में, लेकिन अपने जो प्रेसिडेंट वर्ड है उससे पहले उसको हम शुमार करें, यानी आखिर में उसकी आवाज़ को हम मिन्हा करके उससे पहले आने वाली वाउल साउंड के साथ उसका हम एक दोहरा या उसका इम्तजाज बना के उसे इस्तेमाल करते हैं। इसे हम मैजिकल ई कहते हैं। तो उम्मीद है कि इसके साथ आपको आज पता चल गया कि किस तरह से हमने सॉफ्ट साउंड्स और हार्ड साउंड्स को प्रोनाउंस करना है और किस तरह से हमने मैजिकल ई का इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब एक और सवाल जो हमारे
ساتھ ہی میرے فیلو ہیں, کلاس فیلو, وہ آپ سے کریں گے. تو یہ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا شمار ماہر اساتذہ میں ہوتا ہے اور انگلش گرامر میں آپ کافی ماہر ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آج کے طالب علم کو, آج کے نوجوانوں کو, اگر وہ اپنا انگلش ایکسنٹ, انگلش گرامر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں مختصر وقت کے اندر, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا کوئی فارمولہ بتا دیں ہمیں جس سے وہ بہت جلدی جو ہے نا سیکھ سکیں. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ میں ماہر نہیں ہوں, میں لسانیات کا ایک بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں, سیکھ رہا ہوں. زبان بہت بڑا ایک میڈیم ہے اور میں ماہر ہونے کا تو بہرحال نہیں کر سکتا. آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ, آئی ایم لرننگ اباؤٹ لینگویج. اور اس حوالے سے پاکستان میں جو مسکنسیپشنز ہیں, سب سے پہلے تو ان کو دور کرنا چاہیے. آپ پروننسیشن یا ایکسینچویشن کی طرف جانے سے پہلے زبان میں موجود الفاظ کے ذخیرے کو بہتر کریں. دوسرا, آپ زبان کو اس کے جو اصل مخارج ہیں ان کی طرف سے سیکھنے کی کوشش کریں. زبان کا جو صحیح استعمال ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ فنیمز کے ذریعے سے شروع کریں. اگر آپ اس کو صحیح بولنا چاہتے ہیں, جب آپ کو فنیمز پہ گرپ آ جائے گی, فنیمز شاید آپ کو مشکل لفظ لگ رہا ہو کہ میں نے کیا کہہ دیا, فونوز سے مطلب الفابیٹس کی ساؤنڈس کو ہم کیا کہتے ہیں, فنیمز کہتے ہیں. کہ آپ اس کا آغاز کہاں سے کریں, فنیمز سے کریں. آ, با, کا, دا, ا, گ, ج, k, k, such type of phonemes جو ہیں, میں اس پہ اس کا استعمال تھوڑا سا سمجھنے کا اور ٹائم ٹیکنگ ہے, اور آپ کے پاس بھی تھوڑا سا وقت شارٹ ہے, میرے پاس بھی شارٹ ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کسی دن جامع انداز میں تمام واؤل ساؤنڈس اور تمام کانسوننٹ ساؤنڈس, 24 کانسوننٹ ساؤنڈس ہیں, 20 واؤل ساؤنڈس ہیں, ان کو چارٹ کے ذریعے کسی کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج جو اسٹوڈنٹس آج کے ہیں, نوجوان, جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ بچوں کا بہت شکریہ, آپ کہ میں علمی اپج کی تعریف کروں گا. آپ مختلف سوالات کے ساتھ آتے ہیں, اور اس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ ہمارے حاضرین بہت شکریہ.